رمضان میں جیسے ہی مشقت کا آغاز ہوتا ہے انسان اندر سے تھکنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ عادی نہیں ہے اس لیے۔ تو یہ کہنا کہ نہیں ہم تھکے ہی نہیں، یہ تو میرا خیال ہے کچھ سچی بات نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں تھک ہی جاتے ہیں، ایک کام صحیح تو دوسرا غلط، ایسا ہی ہو جاتا ہے بعض دفعہ رمضان میں۔ لیکن اصل بات سمجھنے کی یہ ہے، یہ تو رمضان ہے نا، رمضان کے علاوہ بھی رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، دنیا تھکنے کے لیے ہی ہے۔ اگر ہم یہ اصول سمجھ جائیں، اگر ابھی تک آپ نہیں تھکے تو چلیں مبارکباد ہے آپ کے لیے، مزید جو ایام ہیں ان میں بھی تھک نہ جائیے گا۔ لیکن جتنے بھی ایام گزرتے ہیں نیکی میں، یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ نیکی کرتے ہوئے تھوڑا سا بھی تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں تو یاد رکھیے دنیا اللہ تعالیٰ نے تھکنے کے لیے ہی بنائی ہے، راحت تو صرف جنت میں ہے۔ جو یہاں پر راحت تلاش کرتا ہے نا، وہ چند لمحات کی ہوتی ہے، دوبارہ سے پھر کام ہی کرتے ہیں ہم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کے راستوں کو تکلیفوں نے گھیرا ہوا ہے۔ بالمکارہ، جنت کی جو راہیں ہیں وہ مشقتوں سے بھرپور ہیں، آسان نہیں ہے۔ تھکاوٹ سے انسان دوچار ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد ہی جنت ملتی ہے۔ اگر کبھی تھکاوٹ ہو بھی جائے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ کوئی انسان اصل راحت کا مزہ کس وقت چکھے گا؟ دیکھیں دنیا کے اندر بہت ساری راحتیں ہیں، لذتیں ہیں، کھانے کی ہے، جنسی ہے، دنیا داری کی ہے، مال کی ہے، دولت کی ہے۔ تو ان سے سوال کیا گیا مجلس میں کہ کوئی بھی بندہ اصل جس کو راحت کہتے ہیں نا اس کا مزہ کب چکھے گا؟ تو انہوں نے کہا عند اول قدم یضعها فی الجنہ، اصل راحت وہ تب چکھے گا جب جنت میں پہلا قدم رکھے گا۔ ابھی تک جتنی راحتیں ابھی تک آپ نے دیکھی ہیں، سو کے سکون لے لیا وقتی طور پہ، کچھ اچھا کھا لیا، وہ ساری راحتیں بالآخر ختم ہو جاتی ہیں۔ اصل راحت کا مزہ انسان اس وقت چکھے گا جب اپنا پہلا قدم جنت میں رکھے گا، تب اسے پتہ چلے گا کہ راحت لذت کس کو کہتے ہیں۔ ایک اور تعبیر بیان کرتے ہیں کہ باغ الراحت قبل دخول الجنہ فالکاتب علی الماء، کوئی بندہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے جو راحت ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ سکون آ جائے، مزہ نصیب ہو جائے، ایسے ہی راحت مل جائے، ٹھنڈ پڑ جائے، جو جنت سے پہلے اصل راحت کو ڈھونڈتا رہتا ہے نا، وہ ایسے ہے جیسے کوئی پانی کے اوپر لکھے۔ پانی کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ جنت سے پہلے اگر آپ یہاں پہ راحت کا ہی سامان ڈھونڈ رہے ہیں نا تو وہ آپ کو مل نہیں سکتا۔ دنیا ہے، اس کا وقت ہے، بہتا ہی چلا جاتا ہے۔ اگر تھکاوٹ ہوگی ضرور ہوگی، عادی نہیں ہے نا ہم، تو پھر یہ سوچنا ہے کہ دنیا تھکنے کے لیے ہے، راحت جنت میں ہے۔ تھکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اور اجر انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ اور دعا کریں کہ اس ٹریننگ سینٹر میں سے گزرنے کے بعد ہم اگلے ہی دن اس ساری مشقت کو بھول نہ جائیں۔ مزہ تو تب آئے گا نا انشاءاللہ جب رمضان کے بعد ہم اسی طرح کے ہو جائیں گے، ٹھیک؟ پھر پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کیا ملا ہے مقدر میں، راحت یا تھکاوٹ ہی بس۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، المصالح والخیرات واللذات والکمالات، کوئی بھی مصالح دنیا کے اندر فائدہ مند چیزیں، خیر، لذتیں، اور کسی کو آپ دیکھتے ہیں کمال تک پہنچ گیا، یہ سارا کچھ اکٹھا کر لیں آپ، مال ہو چاہے دولت ہو، ٹیلنٹ ہو، صلاحیت ہو، خیر ہو، سکون اور لذت ہو، اس کے کمالات ہوں،
کلھا لا تنال الا بحظ من المشقہ، ان میں سے ایک بھی چیز مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ کچھ بھی آپ لے لیں، چاہے کوئی دنیا کے لیے کر رہے ہیں، مال حاصل کرتے ہیں مشقت کے بغیر نہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں تکلیف کے بغیر نہیں، اولاد کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، مصالح ہیں، خیر ہے، لذات ہیں، کمالات ہیں، کچھ بھی ان میں سے کوئی بھی چیز لے لے، اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مشقت تو اٹھاتے ہی ہیں۔ گھر بنانے میں دیکھ لیں، گھر بسانے میں دیکھ لیں، تو کیا دین کے لیے کوئی مشقت اٹھانا ہم پسند نہیں کرتے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر انسان خیر چاہتا ہے تو تھکاوٹ کے لمحات سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں نا، تھک تھک کے آپ اپنے گھر کو مینیج کرتے ہیں، اس کے بعد ہی تھکاوٹ کے بعد آپ کہتے ہیں اب سکون آ گیا، دیکھو صاف ہو گیا۔ بالکل ایسے جنت کا گھر بھی ایسے ہی ہے، تھکنے کے بعد سکون آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر امام ابن قیم کہتے ہیں وقد اجمع عقلاء کل امت علی ان النعیم لا یدرک بالنعیم، جتنے دانا لوگ ہیں ان کا اجماع ہے کہ خوشیوں کے راستے میں خوشیاں نہیں ہوتی۔ بات سمجھنے والی، خوشی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے راستے میں خوشیاں نہیں ہوتی، مشکلات اٹھا کے آپ کو خوشی ملتی۔ ایسے ہی ہے نا، آپ اپنے بچے کا نکاح کرتے ہیں، وہ خوشی دیکھتے ہیں، اس سے پہلے مشکلات نہیں اٹھاتے، ڈھونڈتے۔ خوشیوں کے راستوں میں خوشیاں نہیں ہوتی، جنت کے راستے میں اگر مشقتیں ہیں، تھکاوٹیں ہیں، آزمائشیں ہیں، تکالیف ہیں، چند باتیں ہیں، تو کیا ہی حرج ہے اس میں؟ ایمان مزید بڑھ جانا چاہیے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے، جو بندہ، امام ابن قیم کہتے ہیں وَأَنَّ مِنْ آثَارِ الرَّاحَةِ فَاتَتْهُ الرَّاحَةُ، جو بندہ راحت کو دیکھ کے راحت پہ رک جاتا ہے، اس کی راحت بھی رک جاتی ہے۔ راستہ ہے نا، آپ نے کہا دیکھو ادھر کتنے اچھے پھول لگے ہیں، ادھر پودے لگے ہیں، منزل کو چھوڑو، انہی کو دیکھ لیتی ہوں، منزل تو ختم ہو گئی، دنیا کی راحت میں سے بس گزر جانا ہے۔ اگر کبھی اللہ تعالیٰ انعام کر بھی دے تو اسی پہ رکنے والا اصل راحت کو روک دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنت بھی ملے اور کوئی مشقت بھی اٹھانی نہ پڑے۔ فلا فرحۃ لمن لا ہم لہ، اس بندے کو خوشی نصیب ہی نہیں ہوتی جس کو کبھی غم نہ آیا ہو۔ جس کو غم آتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے یہ خوشی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، خوشی کا احساس تبھی جاگتا ہے جب ہم پریشانیاں دیکھتے ہیں، سدا کے خوش ہیں تو کیا پتہ چلے خوش ہیں۔ ولا لذۃ لمن لا صبر لہ، اس بندے کو لذت نہیں ملتی جو صبر نہیں کرتا۔ جو بندہ صبر نہیں کرے گا اس کو لذت نہیں ملتی۔ مثلا سارا دن آپ صبر کرتے ہیں، جب پانی پیتے ہیں وہ جو لذت آتی ہے وہ صبر کے ساتھ ہی آنی ہے، وہ ویسے نہیں آنی۔ ہر وقت پانی پینے سے وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، پھر پانی کا گھونٹ لگاتے ہیں، لذت آتی؟ لذت مل نہیں سکتی جب تک انسان صبر نہ کرے۔ ولا نعیم لمن لا شقاء لہ، جس کو مشقت نہ آئے اس کو نعمت بھی نہیں ملتی۔ اس لیے اگر تھوڑی بہت تھکاوٹ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، چند لمحات کی تھکاوٹیں ہیں، قلیلاً تھوڑی سی، استراحہ طویلاً آرام بہت لمبا انشاءاللہ۔ یہاں پہ تھک جائیے اور اللہ کی جنتوں کے مہمان بنیں گے تو آرام ہی آرام ہے۔ اور جو یہاں پہ صرف آرام ہی آرام کرتا ہے وہاں کیا کرے گا؟ کبھی تھکاوٹ ہو جائے نا، کبھی اللہ کی راہ میں بیمار ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، تکلیف آ جائے، تھک جائیں، تو سوچا کریں کہ انشاءاللہ جنت میں آرام کرنا ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی تھکاوٹ ہے، قبر میں آرام ہی آرام ہے انشاءاللہ۔ بس انجام اچھا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا انجام اچھا کر دے، نیک لوگوں کے ساتھ کر دے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا جوں جوں ایام گزریں گے گھبرانا نہیں ہے آپ نے، تھکاوٹ کا شکار نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اور انشاءاللہ بیمار بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ ہمت برقرار رکھنی ہے، نیکیوں کو اسی طرح قائم رکھنا ہے، بلکہ مزید انشاءاللہ زیادہ کرنی ہے۔